السلام علیکم۔ آج کی کہانی سفارش کس کی ہے۔ شہری گلیاں ہمیشہ شور سے بھری ہوئی تھی، مگر ان شور بھری آوازوں کے درمیان کچھ دل ایسے بھی تھے جو مکمل خاموش ہو چکے تھے۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، خواب اس کے پاس موجود تھے مگر وسائل کم، اس لیے بچپن سے ہی یہ سنتا تھا کہ محنت انسان کو کامیاب بنا دیتی، مگر بڑا ہو کر اسے احساس ہوا سماج سے محنت نہیں دیکھتا، حیثیت بھی دیکھتا۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، ساری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جدوجہد کی، وہ کبھی شکایت نہ کی۔ نعمان ابھی اپنی تعلیم مکمل کرتے نوکری کی تلاش میں تھا، ہر روز درجنوں دفاتر کے چکر لگاتا، مگر ہر جگہ سے ایک ہی سوال سننے کو ملتا، سفارش کس کی ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ جاتا۔ وہ سوچتا تھا اگر قابلیت نہیں ہے تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ۔ ایک دن وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا، والد صحن میں خاموش بیٹھے تھے، اس کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ نعمان نے مستقبل مسکراہٹ کے ساتھ میں جلد اچھی خبر ملنے والی ہے۔ والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا انسان کو امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ الفاظ نرم ضرور تھے مگر نعمان جانتا تھا کہ امید بھی کبھی تھک نہیں جاتی۔ گھر کی حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے، بجلی کے بل بڑھ رہے تھے، اخراجات زیادہ تھے جبکہ آمدنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ نعمان کی چھوٹی بہن مائدہ اکثر اپنی خواہشات دل میں ہی چھپا لیتی تھی، وہ کبھی نئے کپڑے کی ضد نہ کرتی، کبھی کسی چیز کا شکوہ نہ کرتی۔ ایک رات نعمان نے اسے پرانی کتابیں سمیٹتے دیکھا۔ یہ کیوں رکھ رہی ہو؟ مائدہ دھیمی آواز سے بولی، اگلے سال شاید نئی کتاب نہ خرید سکوں۔ یہ سن کر نعمان کے دل میں عجیب درد اٹھا۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی جو اپنے لوگوں کی خاموش قربانیاں دیکھتا ہے۔ اگلے دن اس نے مزید جگہوں پر درخواستیں دی، کہیں تجربہ مانگا، کہیں پیسے۔ شام تک وہ مکمل تھک چکا تھا۔ راستے میں اس نے ایک بڑا ریسٹوران دیکھا، اندر امیر لوگ قہقہے لگا رہے، میزوں پر بے شمار کھانے سجے ہوئے تھے۔ اس کے دروازے کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا۔ نعمان کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا تم پریشان لگتے ہو۔ نعمان ہلکا سا ہنس پڑا، پریشانی اب عادت بن گئی تھی۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا، سماج عجیب ہے، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ کے پاس سانس لینے تک کی سہولت نہیں ہوتی۔ یہ بات نعمان کے دل میں اتر گئی۔ وہ رات بھر سوچتا رہا کہ آخر انسان کے درمیان اتنا فرق کیوں ہے۔ چندرما سے کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا، وہ پوری تیاری کے ساتھ جا پہنچا۔ کمرے میں بیٹھا افسر نے چند سوال کیے، پھر اچانک پوچھا، آپ کے والد کیا کرتے؟ نعمان نے جواب دیا، چھوٹی سی دکان ہے۔ افسر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، انٹرویو 4 منٹ میں ختم ہو گیا۔ باہر نکلتے نعمان کو محسوس ہوا اس کی قابلیت نہیں بلکہ اس کی حیثیت دیکھی گئی ہے۔ وہ بہت دیر تک سڑک پر چلتا رہا، شہر میں ہزاروں لوگ موجود تھے مگر ہر شخص اپنے مفاد میں گم تھا۔ اس دوران اس کا فون بجا، مائدہ کی کال تھی، بھائی ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ سنتے نعمان کی قدم لڑکھڑا گیا، وہ فوراً گھر پہنچا۔ والد شدید کھانسی میں مبتلا تھے، ڈاکٹر نے کہا وہ آرام اور دواؤں کی ضرورت ہے، مگر دوائیں بھی پیسوں سے آتی ہیں۔ اس رات نعمان نے پہلی بار خود کو مکمل بے بس محسوس کیا۔ اس نے خاموشی اپنی چند قیمتی کتابیں فروخت کر دیں تاکہ دوائیں خرید سکیں۔ جب مائدہ کو معلوم ہوا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ کو اپنی پسندیدہ کتابیں نہیں بیچنی چاہیے، نعمان مسکرایا، کتابیں دوبارہ آ سکتی مگر اپنے لوگ نہیں۔ یہ جملہ سن کر مائدہ خاموش ہو گیا، وہ گزرتا گیا۔ حالات آسان نہ تھے مگر نعمان نے ہار نہ مانی۔ وہ دن میں کام تلاش کرتا اور رات کو بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا۔ تھکن بہت ہوتی مگر گھر کی ضرورت زیادہ تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک امیر گھرانے کا لڑکا پڑھنے آیا، اس کے ہاتھ میں مہنگا فون اور قیمتی گھڑی تھی۔ لڑکے نے بے دہانے میں کہا، مجھے پڑھائی پسند نہیں ہے، ابو زبردستی بھیجتے ہیں۔ نعمان چند لمحے سے دیکھتا پھر آہستہ سے بولا، کچھ لوگ تعلیم کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ صرف ایک موقع کے لیے ترستے ہیں۔ لڑکا خاموش ہو گیا۔ ایسا نعمان کے پڑھنے کی چرچا ہونے لگا، مزید بچے آنے لگے، کم آمدنی ضرور تھی مگر عزت ملنے لگی۔ ایک شام والد نے اسے پاس بلایا، بیٹا تم تھک جاتے ہو۔ نعمان نے ہنسنے کی کوشش کی، ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا۔ والد کی آنکھوں میں نمی آ گئی، سماج ہمیشہ کچھ لوگوں کی قدر دیر سے کرتا ہے۔ یہ جملہ نعمان کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ چند مہینے بعد اس نے چھوٹا سا اکیڈمی سینٹر کھول دیا۔ کمرہ چھوٹا تھا، دیواریں پرانی تھی مگر وہاں امید موجود تھی۔ غریب گھرانے کے بچے بھی وہاں آنے لگے، کچھ کے پاس فیس بھیجنے کے پیسے نہیں تھے مگر نعمان نے پھر بھی پڑھا تھا۔ وہ جان چکا تھا علم سے امیروں کا حق نہیں۔ ایک دن وہی بوڑھی عورت دوبارہ سے سڑک کنارے ملی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بیٹا اب تم پہلے جیسے اداس نہیں لگتے۔ نعمان مسکرا دیا، شاید میں نے شکوہ کرنا چھوڑ دیا۔ بوڑھی عورت نے دعا دیتے ہوئے کہا، جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے خدا ان کے راستے آسان کر دیتا۔ یہ سن کر نعمان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس وقت دیر تک جاگتا رہا۔ سماج مکمل طور پر پورا نہیں ہوتا، کچھ لوگ اندھیرے بڑھاتے ہیں اور کچھ لوگ چراغ جلا دیتے ہیں۔ انسان کو فیصلہ خود کرنا پڑتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چند دن بعد اس کی اکیڈمی میں غریب بچہ داخل ہوا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے مگر آنکھوں میں چمکتے۔ اس نے جھکتے ہوئے کہا، سر میرے پاس فیس نہیں ہے،
نعمان نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، تم دل لگا کر پڑھو، یہی کافی ہے۔ بچے کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ اس لمحے نعمان کو محسوس ہوا شاید انسان کی اصل کامی دولت نہیں بلکہ کسی کے چہرے پر امید لانا ہوتا۔ وہ گزرتا گیا کہ بڑی ہوتی رہی، لوگ اب اس سے عزت سے اس کا نام لیتے تھے، مگر نعمان کے اندر آج بھی وہی سادگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ غربت انسان کا قصور نہیں، اصل قصور وہ سوچ ہے جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی۔ ایک رات وہ چھت پہ کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ چل رہی، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کبھی یہی شہر سے بے رحم لگتا تھا، مگر آج سے محسوس ہوا اگر انسان خود نہ بدلے تو سماج بھی بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے ہمیشہ انسان رہنے دینا۔ ہوا خاموشی اس کے چہرے کو چھو کر گزر گئی۔ شاید یہی سکون تھا، وہ سکون جو جدوجہد کے بعد انسانی دل میں پیدا ہوتا ہے۔